بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ روزانہ لیمو پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کیا کرو۔ ہلدی استعمال کرنے سے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بینائی تیز ہوتی ہیں۔ دن کے وقت پانی استعمال کرنے سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ کھانا کھا کر امرود کھانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کھانے سے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے نجات ملے گی اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ دماغی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ چست ہوتا ہے۔ آٹے کے اندر دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جائے وہ عورت انار کا رس اور کھیرا زیادہ استعمال کیا کرے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ پانی بیٹھ کر پیا کرو، جلدی ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکلیں گے۔ پاؤں پر موچ آ جائے تو برف سے ٹکور کریں۔ پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کے نشان دور ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑیں تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کی پیا کرو۔ جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیمو کا رس چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لیں، ہاضمہ جلدی اچھا ہو جائے گا۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔
بچوں کے دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو تو تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہارمو انار کھانے سے سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشان پڑ جاتے ہیں۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ایک چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ بدہضمی ہو جائے تو گڑ کھا لیا کرو، بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ارکی گلاب ڈال کر پی لیں، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورت بیسن اور اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، 2 دن لگانے سے چہرے کی جھریاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کریں، ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی کا بھرم صرف وہی رکھ سکتا ہے جس کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گرمی میں پسینہ کم آتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہو جاتا ہے۔ ایک آنکھ بند کر کے سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ جو دیر تک خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہوتا ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوگا۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے کبھی مت نہایا کریں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کا باعث بھی بنتا ہے۔ آپ کے جوتے وہ چیز ہیں جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اگر معدے کے مسائل سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنے گی۔ نہار منہ روزانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کا پینے سے معدہ توانا اور فٹ رہتا ہے۔ زندگی امتحانوں سے بڑی پری ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی آپ پاس ہوتے ہیں اور کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم چلنا چاہیے، اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا، کبھی آپ کا پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔
چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پینا مفید ہے۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ سفید نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک صرف کم ہی استعمال کرنا چاہیے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں، ورنہ اسے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، کئی سالوں تک جھریاں نہیں آئیں گی۔ انگور کھانے سے بلغم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لیا جائے تو بدن سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ زیتون کا تیل دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ معدے کے تمام امراض کو ٹھیک کرنا ہے تو بازاری کھانا بند کر دیں۔ آنکھوں کو زیادہ ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو نیند اتنی ہی کم آئے گی؟ اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ سیب دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اس نسخے سے موٹاپا ایسے دور ہوگا جیسے پانی سے پیاس۔ متھیرے کے بیج جو اچار میں ڈالتے ہیں، سبز چائے، کلونجی، اسپاگول کا چھلکا ہم وزن لے کر پیس لیں اور پانی کے ہمراہ کھائیں۔ چند مہینے استعمال کرنے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی اور جسمانی درد بھی دور ہوگا۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے خراب ہونے لگتے ہیں۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان ساری زندگی کا۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سونے سے نیند بہتر آئے گی۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے مشکل نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وہ پہچان کوئی بھی نہیں بھول سکتا۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں تو اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے مٹھی بھر کالے چنے کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران بار بار پیشاب نہیں تنگ کرے گا۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی کی علامت ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھا کر دیکھ لے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی بچے کو پلا دیں تو اس سے بچے جلدی بولنے لگ جائیں گے۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک لے جائیں، اسی حالت میں تقریباً 5 منٹ تک رکھیں۔ جسم کی ہر قسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ کدو کے بیج فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں اور ان میں سوزش کو کم کرنے کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کدو کے بیج استعمال کرنے سے نہانے کے دوران پیشاب بھی نہیں آتا۔ طبی ماہرین کے مطابق کدو کے بیجوں کو اگر استعمال کیا جائے تو بار بار پیشاب آنے کی شکایت کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال سے مثانے کی کمزوری بھی ختم ہو سکتی ہے۔ نہانے کے دوران اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو ایسی غذاؤں کا استعمال ترک کر دینا چاہیے جو مثانے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پیشاب آور سمجھا جاتا ہے۔
ان غذاؤں میں مندرجہ ذیل چیزیں شامل ہیں، جیسا کہ چاکلیٹ، مصنوعی مٹھاس، کاربونیٹ سے بھرپور مشروبات، ٹماٹر سے بنی ہوئی اشیاء اور چٹپٹی غذائیں جیسا کہ فاسٹ فوڈ۔ ان غذاؤں کے استعمال کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فائبر سے بھرپور غذائیں بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ فائبر کے استعمال سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کے ساتھ قبض کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ چکی کا آٹا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں، چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ ریاکاری سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ ککر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑیں تو اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو۔ جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیبوں کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لیں، اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں تو چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کم ذہن ہوتا ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔
اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام لازمی کریں، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کرو۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ رکھو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ٹماٹر کا رس بالوں میں لگانے سے بال سفید ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چمیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر انداز کرنا سیکھیں، خاموش رہنا سیکھیں۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں زیادہ کھائیں، گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ معدے کا مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا معدہ خراب ہوتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں، یہ پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانتوں میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت ہے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی بھی اندھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی نظر کمزور ہوگی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کریں، نظر تیز رہے گی۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ دانتوں کے درد سے نجات چاہتے ہو تو آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ سرکہ اور شہد ملا کر کلیاں کریں، دانتوں کا درد دور ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کا درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کریں۔ آب زمزم کو غور سے دیکھیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر پی جائیں، اس سے آپ کے پتے میں پتھری نہیں بنے گی۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھائیں۔ جوڑ کمر درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولیاں ختم ہوتی ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی چوری ہو جائے تو آپ کثرت سے استغفار کی تسبیح کرو، گمی ہوئی چیز مل جائے گی۔ صبح ہمیشہ جلدی جاگ جایا کرو، آپ کی بدن میں طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ ہونے کی علامت ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی،
دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر کمال دیکھیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔